الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک اللہ واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. دین اسلام تے 5 رکن نے. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. نماز دی پابندی، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا بیت اللہ دا اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا. موقع مناسبت دے نال چاندی ایام تو بعد رکن حج جڑے اس نو ادا کیتا جائے گا. اس دے متعلق چند گزارشات تواڈے سامنے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا. ابتدا اندر ہی دعا کر لو، اے اللہ
سانو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. اسی طرح اللہ سانو مدینہ الرسول دی بھی حاضری نصیب فرما دے. یاد رکھ لیجئے حج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ادامہ دا نام ہے. حج ہر اس بندے تے فرض ہے جڑا سفر دے اس جگہ تے رہن دے اخراجات جڑے کول موجود ہیں. قرآن اور حدیث دا مطالعہ کریے کوئی قید نظر نہیں آتی کہ ساڈا یہ بچیاں نو بیان دا فرض پیا ہے، بچیاں نو بیان دا فرض پیا ہے. جدوں حج دے اخراجات انسان کو موجود ہے پھر سمجھو حج ہونے تے فرض ہو گیا. اور جس طرح نماز فرض ہے اس طرح جدو اخراجات کو موجود ہیں اسی طرح حج بھی ہوتے فرض ہے. اور بدنصیبی دا عالم ہے پاکستان کی جتنی اکثریت عوام حج تے جاندی ہے اس وقت تک ویسے ہی بندہ بوڑھا ہو چکیا ہوتا ہے. حج دے فریضے نو ادا کرنا بڑا ہی بمشکل کام ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے جس نے حج فرض ہو گیا اور اس نے حج ادا نہ کیتا گویا کہ اس نے اللہ دے اس حق نو ادا نہیں کیتا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت آئی فرمایا محبوب جی میرے اب والد تے حج فرض ہو چکیا سی لیکن اس سواری تے سوار نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا یا وہ وفات پا گئے، کیا میں اوہی طرفوں حج کراں؟ فرمایا ہاں تو حج نو ادا کر جس طرح بندے دا قرض ادا کرنا حق ادا کرنا ضروری ہے اس طرح رب العالمین دا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے. اور لمحہ فکریہ نہیں بات ہے بہت سارے پیسے ہونے دے باوجود بھی ساڈی توجہ دھیان اللہ دے گھر دی طرف نہیں جاتا. بہت سارے لوگاں نے یہ تقسیم بھی کی تھی ساڑھے معاشرے دے اندر اے جی بیت اللہ دا حج جڑا ہے یہ امیراں دا حج ہے، غریباں دا حج جڑا ہے وہ اجمیر شریف دے اندر ہے. اوتھے اسی 4 چکر مار رہی ہے شباز کلندر دے چکر لا لیے تے ساڈا حج ادا ہو جاتا ہے. یہ غریباں دا حج ہے. یاد رکھ لو اس شرک تے ہو سکتا ہے بدعت تے ہو سکتا ہے جیڑا بیت اللہ دا جا کے طواف نہیں کرتا اور رکن ادا نہیں کرتا بولو دا حج ادا ہو سکتا نہیں ادا ہو سکتا. اور قصدن ارادتن ثواب دی نیت نال صرف 3 ہی ایسیاں مسجداں نے جنہاں دی طرف سفر کرن دی اجازت اور فرمایا گیا ہے کہ اس سے تانوں اجر ملے گا. اس تو علاوہ اجر دا ارادہ لے کے انسان جتنی مرضی دور مسجد کی طرف جائے ہاں اس کو چلن دا تے ملے گا لیکن اس ارادے دا اجر نہیں کہ میں فلاں مسجد جا کے نماز پڑھاں گا تے مینوں ثواب زیادہ ملے گا. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پہلی مسجد مسجد حرام ہے جتھے قصدن انسان ارادہ کر کے اس دی طرف سفر کرتا ہے اس دا سفر دا بھی اجر ہے اور ایک نماز دا ثواب 1 لاکھ نماز دے برابر ہے. اسی طرح دوسری مسجد مسجد نبوی اس دی طرف سفر کرتا ہے قصدن ارادہ کن اللہ اس کو بھی اس دا اجر عطا فرماندے ہیں. تیسری مسجد مسجد اقصی بیت المقدس اس کی طرف جانا ہے سفر کرتا ہے ارادہ کر کے اس کا بھی اللہ نے اجر عطا کرنا ہے.
اور دوسری روایت کے مطابق مسجد قبا بندہ جا کے اتنے 2 نفل ادا کر دے اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ اس واسطے انسان کی زندگی دے لمحات مختصر نے، کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان کی زندگی دے لمحات مکمل ہو جان۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حج جڑا ہے فریضہ اس کو ادا کیتا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اور حج دا ادا کرنے والے دا اجر کتنا ہے وہ بھی تواڈے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ نال حج دا طریقہ ایک دعوتی انداز نال تواڈے سامنے میں پیش کرنا چاہاں گا۔ چند مختصر جڑے کام بڑے بڑے حج دے اندر کیتے جاندے ہیں وہ تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کی فرمایا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لوگاں تے حج نو فرض کر دیتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جڑا بندہ سفر دی استطاعت رکھتا ہے، اخراجات اٹھان دی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اس کا انکار کرتا ہے یا بہانے بناتا ہے یا ڈاما ٹول کرتا ہے بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی اس بات کو، لیکن اللہ دلوں کے پیٹاں نوں ضرور جاننے والے ہیں۔ اور یقین جان لو ہر انسان اس بات کی تڑپ رکھتا ہے الا من رحم ربی، چاندی ایسے رحم والے تے نہیں بد نصیب ہون گے جنہاں دے دلاں اندر تڑپ نہیں۔ اور تسی اپنے معاشرے چ بات دیکھی ہوئے گی، بہت سارے لوگاں نوں بزرگاں نوں کہا جاتا ہے بزرگو چلو تانوں حج کے لے کے چلتے آتے میں کوئی نہیں جانا حج کرن، میں ٹھیک نہیں۔ ایسے لفظ سارے معاشرے بولے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے جس طرح نماز پڑھنا اور صاحب نصاب ہوئے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح حج دا کرنا جدو انسان دے اخراجات راستے دے کول موجود نے تے حج بھی ضروری اور فرض ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حدیث مبارکہ چند ایسیاں میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا جس کے اندر حج کرنے والے دا اجر عطا دسیا گیا ہے کہ اس کو اجر کتنا ملے گا۔ آئیے سنیے قرآن اللہ پاک کی فرما رہے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی حج فرض کر دیتا ہے انہاں لوگاں دے جڑے رستے دے اخراجات رکھتے ہیں، جنہاں کو رستے دے اخراجات موجود نے، ایسے لوگاں دے حج نو فرض کر دیتا گیا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر کوئی بندہ حج کر دے اس کو اجر کتنا ملے گا اور کتنا اچھا عمل ہے۔ ایک آن والا صحابی آیا نبی علیہ السلام کو، نبی پاک فرماتا ایو العمل افضل، محبوب جی افضل ترین عمل کیڑے نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا جڑا ہے افضل ترین عمل ہے ایمان باللہ و رسولہ، ایمان رکھنا اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے اندر جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، ایسا حج جڑا اللہ دے قابل قبول حج مبرور کرنا یہ افضل عمل ہے۔ جے میں سمجھ نہیں ایک اور حدیث سے غور کر لو، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس بندے نے حج کیتا ہے اس انداز دے نال کوئی
جناب فسق و فجور والا کام نہیں کیتا حج دے دوران ہے، کوئی گناہ والا کام نہیں کیتا حج دے دوران ہے، فرمایا کہ یہ وہ حج کر کے مڑے گا تے اللہ دے گناہاں نوں ایویں معاف کر دے گا، یا گناہاں تو اللہ ایویں پاک کر دے گا جویں اج ہی اس دی ماں نے اس کو جنم دتا ہے۔ یعنی اللہ ساری غلطیاں خطاواں معاف کر دے گا۔ جے اودے کولوں گناہ ہویا ہے، زنا بدا بدی بدکاری ہوئی ہے، جھوٹ بولیا ہے، اللہ پاک سارے گناہ اس دے معاف فرما دے گا۔ جڑا بندہ حج کردا ہے، اور حدیث تے غور کرو، اے بھی بخاری مسلم دے اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، حج مبرور جڑا ہے لیس لَهُ جَزَاءٌ، اودا کوئی بدلہ نہیں الا الجنہ، مگر جنت اودا بدلہ ہے۔ یعنی جڑا بندہ حج ایسا کرتا ہے جڑا اللہ دے ہاں قابل قبول ہے، حج ایویں کردا ہے جویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے، اس طرح حج کردا ہے، اس انداز نال جاندا ہے، اس انداز نال احرام باندھدا ہے، اس انداز نال طواف کردا ہے، اس انداز دے نال سعی کردا ہے، اس انداز نال مقام ابراہیم تے نفل پڑھدا ہے، اس انداز دے نال میدان عرفات تو مزدلفہ جاندا ہے، مزدلفہ تو مینا آندا ہے، مینا آ کے کنکریاں ماردا ہے، پھر قربانی کر کے احرام کھول دیندا ہے۔ جڑا اس انداز نال حج کردا ہے، نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کردا ہے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اودا بدلہ اودی جزا جنت ہے، جنت تو سوا کوئی نہیں۔ آئیے حضرات، اللہ پاک نے قرآن دے اندر کی بیان کیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، نال شرط ضروری ہے، جڑا انسان دا مال ہے حج واسطے اس نے لایا ہے وہ حلال دا ہونا چاہیے ہے، یہ کھانا حلال دا، یہ پینا حلال دا ہونا چاہیے ہے، نہیں تو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کوشش کرتا ہے 200 میل دا سفر کر کے جانا ہے، ادا کر کے بیت اللہ دا گلا پکڑدا ہے، روتا ہے، زار خدا اپنی غلطیاں دے آنسو بہاندا ہے، پشیمان ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے، یہ سارا کچھ کر دے اللہ کو پکار کر دے اللہ کو منگدا ہے، لیکن اگوا بات کی آندی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد آندی ہے ملبس کا حرام مطمع کا حرام مشرب کا حرام، وہ بندیاں میں تیری آغوزاریاں کیویں قبول کراں، میں تیریاں پکاراں کیویں قبول کراں، تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا پہننا حرام دا، کمائی پاک اور صاف ہوئے، پھر اس انداز نہ بندہ جا کے نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق حج کرے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، ادا بدلہ جنت دے۔ آؤں میں طریقے دی طرف تیری توجہ دلانا چاہنا، 2-3 حدیثاں دسیاں نے کہ حج بیت اللہ جڑا ہے دا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، میں ایک دعوتی انداز تیرے سامنے رکھنا چاہنا وا، میریاں باتاں اپنے دل دے اندر بٹھا لے، اب دیکھ لا بیت اللہ دا بندہ حج کردا ہے، اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے بیت اللہ دا، کی فرمایا ذرا غور کرنا، 4 سپارہ چگلا اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جنہاں ساتھیاں نیند آندی اللہ دے بندے اور رحم کرا کر اپنے حال تے اٹھ جو وضو کر لو، اوتھے پہ لے جاندے ہو کدنا چرا تھلے کری جاندے ہو۔ بہرحال اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا پہلا او گھر ہے جڑا وضع کیتا گیا، جڑا بنایا گیا ہے، اللہ دا گھر بنایا گیا ہے زمین تے، بی بکۃ مکہ شہر دے اندر بیت اللہ ہے، بیت اللہ بنایا گیا ہے تے بیت اللہ دے اندر 2 چیزاں نے، میری طرف توجہ رکھنی، میری طرف توجہ کرنی ہے، 2 چیزاں نے بیت اللہ دے اندر، اب ایک نظر بیت اللہ دی طرف سفر کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا مبارکن، برکت بیت اللہ دے اندر، وہدی اور ہدایت بیت اللہ دے اندر للعالمین، تمام جہان واسطے برکت بھی ہے بیت اللہ دے اندر، ہدایت بھی ہے۔ تو سفر کردا ہے، میں سفر کردا ہاں، یار اتنے پانی بڑا متبرک ہے، یار غلاف کعبہ بڑا متبرک ہے، میں اپنا کفن جڑا ہے
بیت اللہ دے نال اس طرح کر کے چپیڑ کے لے کے آواں گا. بیت اللہ جڑا ہے بڑا برکت والا اللہ دا گھر ہے. میں اپنا سینہ بیت اللہ دے نال لاواں گا تاکہ اللہ پاک میرے سینے دے ساریاں بیماریاں جڑیاں اندرونیاں ختم کر دے. میں ہاتھ لاواں گا بیت اللہ نو تے میرا اللہ ہاتھ دیاں بیماریاں دور کر دے. میں ماندا اللہ پاک نے برکت رکھی ہے بیت اللہ دے اندر. یاد رکھ لو میرے ویرو میرے بھائیو, جے اللہ پاک نے برکت رکھی ہے تے نال اللہ پاک نے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. دوسری چیز اسی ہدایت رکھی ہے یار برکت لین واسطے تے اتنا سفر کیتا ہے. ویکھنا تے ہدایت اللہ پاک نے رکھی ہے. ویکھ امام کا نماز کیویں پڑھدا ہے, ہدایت اللہ پاک نے اوتھے رکھی ہے. اذان کیویں دیندا ہے, ہدایت اللہ پاک نے اوتھے رکھی ہے. اور یاد رکھ لیجیے انہوں برکت بھی نصیب نہیں ہوندی. جڑا بے ہدایت کا بندہ ہے اللہ پاک انہوں برکت بھی نصیب نہیں کردا. برکت تاں ملے گی جے ہدایت ہوئے گی. اللہ پاک نے اس آیت دے اندر دو چیزاں دسیاں نے. فرمایا وَزِيَّنَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى مُبَارَكًا وَهُدًى. برکت بھی ہے تے ہدایت بھی ہے. اب ایک رہے نے ہن لاہور ایئرپورٹ تو احرام بن لیا ہے. میں احرام میقات تو نہیں بننا, حج دے اندر ہوواں گا, حج دے اندر ہوواں گا, پھر مینوں دقت پیش آئے گی. اوتھے احرام بن لیا ہے, احرام بن کے جہاز دے اندر بیٹھ گیا ہے. ایتھوں فلائٹ اڑ گئی ہے. جدوں فلائٹ اڑ گئی نا اس طرح کر کے جدوں میقات آیا, شرم دا میقات آیا ہے, پاکستانیاں دا میقات جدوں لمبے اوتھے آیا, اعلان ہو گیا ذات احرام بن لو تے تلبیہ شروع کر دیو. انہیں اس طرح کر کے احرام بن لیا ہے. دو چادراں انسلیاں ہوئیاں جڑیاں اس نے بن لیاں نے, ایک تہبان دی صورت دے اندر, ایک اپنا اوپرلا وجود ڈھکن دی صورت اندر. دو چادراں بن لیاں تے نالیاں دا کیے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. الفاظ بولتے ہیں اللہ میں حاضر لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر لا شریک لک لبیک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ایتھے روک کے میں گزارش کرنا چاہنا, نال دعوت دینا چاہنا وا. ایتھے جو پاکستان دے اندر آنا وا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہن کیوں نہیں آکھدا ایتھے احرام دی حالت اندر لبیک یا رسول اللہ آکھنا ذرا. ہن سب ایتھے نہیں آکھنا, ایتھے لبیک اللہم لبیک آکھنا وا. عقیدے دی بات نوٹ کر لے, جدوں بھی لبیک کہنا ہے حاضر کہنا ہے تے پھر اللہم لبیک کہنا وا. کسی اور واسطے لبیک نہیں, کسی اور واسطے حاضری نہیں. لبیک یا حسین ہے, لبیک یا علی کہنا الفاظ ہے. نہیں نہیں ایتھے نہیں آکھنا, ایتھے لبیک آکھنا ہے. یہ احرام دی حالت دے اندر اتنی پاکیزگی دی حالت دے اندر لبیک اللہم لبیک آنا ہے. پھر کیوں پاکستانیاں گلیاں اندر آنا لبیک یا حسین ہے, گڑیاں دے پیچھے لکھدا ہے میں حاضر ہی ہے حسین ہے. نا 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 میرے میرا جدوں آکھنا ہے, جدوں پکارنا ہے اللہ پاک دی ذات کو پکارنا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جدوں پکارنا ہے اللہ نے مینوں پکارنا ہے. کیونکہ ایک اور مقام تے اللہ پاک نے کی فرمایا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ دے کینے غور کرنا توجہ فرمایا محبوب جی انہاں نو کہہ دیو جدوں پکارنا ہے, جدوں پکارو میں پکارا سننا وا. میرے ویر ایتھے کیوں نہیں الفاظ کہنا, اس واسطے میں تینوں روکنا چاہنا. الفاظ نبی علیہ السلام دی بات ہو, قرآن دی آیات تو یہ چیزاں ثابت نہیں آکھنا لبیک یا علی, لبیک یا حسین, لبیک یا رسول اللہ نہیں. احرام دی حالت دے اندر ایک کو پتہ کی آندا ہے لبیک اللہم لبیک لا
شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اوتھے عرفان بولدا ہے شریک کوئی نہیں. ایتھے آندا پیر تو بغیر پتر کوئی نہیں دے سکدا، بارشاں نہیں ہو برسا سکدا. ایتھے رب نال شریک کردا ہے، اوتھے رام دی حالت شریک نہیں کردا. پھر یہی کام کرنا ایتھے آ کے بھی لا شریک لک. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کر کے نا بیت اللہ دی سائٹ تے کھڑے نے. یہ ہن ابو جہل تے غلام طواف کردے نے بیت اللہ دا، تے پتہ کی آندے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک. آندے کی نے اللہ میں حاضر ہوں تیرا شریک کوئی نہیں مگر جڑے تو شریک بنائے ہوئے نے. ابو جہل آتا ہے جڑے تو شریک بنائے ہیں، بات سوال یبوس یعوق نصر، اے تو جڑے شریک رب بڑھائے گا نا، اللہ و شریک تیرے جڑے نا اس تو علاوہ کوئی شریک نہیں تیرا. تے نبی علیہ السلام پڑے کھڑے ہو کے آندے ہیں قد افسوس افسوس ہلاک ہو جائے اتے رک جا، رب دا کوئی شریک نہیں. ایک تلبیہ ترس دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے. اسا سانو پتہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سانو یہ ترجمہ نہیں ہوتا. ترجمہ آندا ہوئے تو سمجھ آوے. ترجمہ آنا چاہیے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. یا اللہ تیاں دین کی کوئی شریک نہیں، پتر دین کی کوئی شریک نہیں، نظر و نیاز کوئی شریک نہیں، رکوع کوئی شریک نہیں، سجدے کوئی شریک نہیں، قیام دے اندر کوئی شریک نہیں، 11ویں دے اندر کوئی شریک نہیں، 7ویں 40ویں دے اندر کوئی شریک نہیں. رب تیرے تو علاوہ صرف تو ہی ہے، تیرے تو علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا. جھکے گا تو تیرے سامنے سر جھکے گا، تیرے تو علاوہ کسی کے سر جھکے گا. یہ آواز ہے. کئی اللہ نے توفیق اور ہمت دیتی ہے، گئے نے درخواستہ نکلیاں نے. افسوس اس گل تے ہوندا نا ماشاءاللہ جنے ساتھی بیٹھے نا، جو کئی ساتھی ایسے ہونے نے جنہاں نوں اللہ پاک نے حاضری نصیب کیتی ہے. میں وہ دعوت تیرے سامنے رکھنا چاہنا وا. اصل اندر جانا ہے ہاتھ لا کے واپس آنا، نام بڑا سارا نال حاجی لکھوا لینا ہے، کوئی فائدہ نہیں. جے برکت لینا چاہنا ہے تے برکت بھی اللہ نے اس گھر چ رکھی ہے تے ہدایت بھی اللہ نے اس گھر چ رکھی ہے. ہن احرام بن کے ٹر پیا ہے. اللہ پاک نے قرآن کی بات کی تھی، فرمایا میرا کوئی شریک نہیں. آج لوگ کیا دیتے ہیں عطائی نعام دیتا ہے اللہ نے نبی پاک کو، عطا کیتا ہے خیر. کوئی شریک نہیں رب دی بادشاہت، رب دی شہنشاہت دے اندر کوئی شریک نہیں. یاد رکھ لیجیے. ہن احرام بنیا دو چادراں ہن ٹر پیا ہے. تلبیہ آکھیا ہے ایئرپورٹ تے اتر گیا ہے، اتر گیا. ہن جناب ٹر پیا پرے بیت اللہ دی طرف. دل چ چاہت ہے یا اللہ جلدی جلدی بخا اپنا گھر، جڑا گھر ویکھیے سینے چ ٹھنڈ پائیے. یقیناً سعادت دی بات ہے. انسان تڑپ جاتا ہے اگر خواب دے اندر ہی بدلی اللہ دی گھر دی زیارت ہو جائے تے جنے لائیو ویکھ لیا سامنے ویکھ لیا او دی کیفیت کی ہوئے. اے ہن دوڑدا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنا چادراں نے دو پائیاں ہیں، چادراں دو پائیاں نے، نماز اتنے ادا کرنی ہے، بیٹھ کے ٹوپی بھی رکھ لینی چاہیے کیونکہ صرف ننگے تو بغیر نماز کوئی نہیں ہوتی. سر ننگے تو بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹوپی رکھ لو. یاد رکھ لیجیے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی بار جڑے سار ننگا نہیں رکھیا، لیکن نبی علیہ السلام نے خود مسجد کے اندر داخل ہو کے دو چادریں نماز پڑھی ہے تو سار ننگا کر کے نماز پڑھی. دسیا ہے کہ سار ننگے نماز ہو جاتی ہے. اور بلکہ ایک اور حدیث سے غور کر لو جڑی بخاری کے اندر ہے. دو صحابی نماز پڑھن لگے، ایک صحابی نے چادر سر تے لئی ہوئی ہے، انہیں لا کے کیلی نہ ٹانگ دیتی ہے. نماز شروع کر لگا، دوسرا صحابی کہنے لگا یار سمجھ ہوتی ہے کپڑا نہ ہوئے کہ تو تے ہے ابھی ہے. پھر کہنا میں دسنا چاہنا تینوں ننگے سر یہ بھی نماز سنت نبی پاک دا طریقہ ہے.
ہن جے احرام دی حالت دے اندر جڑیاں سب تو بہترین زندگی دیاں نمازاں نے بغیر سر تو ننگے تو ہو جاندیاں نے تے پاکستان دی نماز کیوں نہیں ہوندی؟ ایتھے بھی ہو جاندی ہے جے میں سمجھ نہ آئی ایک اور پیار دی گل تاں سمجھاواں سر تے ٹوپی رکھنا کی ہے بول دے سنت ہے نا سنت نبی علیہ السلام دی سر تے ٹوپی سنت ہے تے داڑھی سنت کوئی داڑھی سنت کی داڑھی فرض ہے جے فرض چھڑ کے نماز پڑھی جانا تے تیری ٹوپی دی بڑی فکر پئی ہے اے فرض تے رکھنا ذرا اے ضروری فرض جڑا اور رکھنا نہیں سر ننگا پوچھی جاندا پھر رکھو درجن تے جاری لیا داڑیاں بھی رکھ دیے او بھی ایتھوں کے ٹنگیاں چل گئی نماز پڑھ اے فرض جڑا چھٹی جاندے ہو اس فرض سنت دے بارے پوچھی جاندے ہو ننگے سر نماز ہوندی ہے کہ نہیں کبھی اے بھی مسئلہ پوچھا کرو مولوی صاحب بغیر داڑھی بھی نماز ہو جاندی واسطے نبی علیہ السلام دا طریقہ ادب دا تقاضا آیا کہ اللہ دے سامنے سر ڈھانپ کے آیا جائے لیکن ایک کوئی شرط نہیں ہے کہ ٹوپی تو بغیر نماز نہیں ہوتی ویکھو ہاں پھرو تسی ماشاءاللہ کنے ساتھی گئے ہو بیت اللہ دے اندر کتے ویکھیاں نے بیت اللہ دی ٹوپیاں ویکھیاں نے مسجد حرام دے اندر مسجد نبی اندر ویکھیاں نے ٹوپیاں جے اللہ دی قسمیں اے سنت ہوندی ہدایت ہوندی اللہ دے نے ایتھے اسی ہدایت رکھی ہے ہدل للعالمین ٹوپیاں اوتھے ہوندیاں اے ساڈیاں مسجداں عالمیاں ہے جتھے دل کردا اوتھے لیا کے ٹوپیاں لاندے اے ٹوپی پا کے بندہ باہر نہیں جا سکدا کسے جج دے سامنے نہیں کھڑا ہو سکدا رب دے سامنے ایک گندی میلی ٹوپی پا کے کھلو جاندا ہے ہن کھلوتا ہے چلو اللہ اکبر تو میرے بھائی یاد رکھ لیجئے احرام دیا نمازاں بغیر ٹوپی تو ننگے سر ہن رکھو جی ٹوپی ایک کشتی والی ٹوپی ہے ایک گندمی کلر دی ٹوپی ہے ایک قادری ٹوپی ہے سون ورتی ٹوپی ہے اوتھے کیوں ٹوپیاں لائیاں نے اے جی مولوی صاحب ٹوپیاں رکھیے تے اے قربانی پے جاندی فدیہ پے جاندا ہے رب دسنا چاہندا ہے جے احرام دی حالت دے اندر انیاں پیاریاں نمازاں ننگے سر ہو سکدیاں پھر پاکستان دے اندر بھی ننگے سر نماز ہو سکتی خدل بی بکتا مبارکن وحدا برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ اللہ پاک نے ہدایت اور برکت رکھی ہے بیت اللہ دے اندر یہ ہن آ گیا ہے حجر اسود دے سامنے ادا کر کے موڈا ننگا کر لیا موڈا ننگا کرن تو بعد انہیں جناب حجر اسود نو دیکھیا ہے تے جے کوشش کیتی ہے تے بوسا دے لیا ہے یا بوسا نہیں دے سکیا تے ہاتھ لا لیا حجر اسود نو تے ہاتھ نو چوم لیا ہے یا دوسرے دوروں ہی اس طرح کر کے ہاتھ دا اشارہ کر دیتا ہے یا تیسرا کام کیتا ہے ہاتھ کا اشارہ کیتا ہے اور جدو حجر اسود نے بوسا دینا لگا نا عقیدہ کی ہونا چاہیے ہے بخاری پڑھیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمر فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر اے حجر اسود تو جنت چوں آیا ہویا پتھر ہے میں جانتا میں تینوں بوسا کان دینا وا کیونکہ محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیتا ہے مینوں اے پتہ ہے تو نفع نقصان دا مالک بولو حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں جے جنت چوں آیا ہے پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں پھر فروزہ کیویں تیرے میرے واسطے نفع نقصان دا مالک ہو سکتا نبی پاک نے حدیث سے فرمایا کہ جنت چوں آیا سی دودھ نالوں زیادہ سفید سی انسانیت گناہ کر دی ہوئے اسرار دے اس تے وجود تے پیندے پتھر تے پیندے نے تیری وجہ تو سیاہ ہو رہے ہیں اور جنا عقیدہ اے ہویا نا کہ اے حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں ازی تے کڑا پا لینے آنے ہیں اے بواسیر تو بچاندہ ہے یہ بواسیر تو بچاندہ ہے میں نے دسو بواسیر کا کڑے نال کی گل ہے بواسیر کتھے تے کڑا کتھے سمجھو باہر گلاں نے تو جے بیت اللہ دے اندر حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں بولو کوئی پتھر کوئی کڑا چھلا بھی نفع نقصان دا مالک ہو سکتا
نہیں ہو سکتا. اس نظریے دا اس کو بوسا دینا ہے. حدیث سے کوڑ پڑھو, بڑی پیاری حدیث ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ پاک اس پتھر نو حجر اسود نو لہو عینان, اللہ پاک ان دو اکھاں عطا کرے گا, ولسان ینطق بھی, اور اللہ پاک اس حجر اسود نو زبان عطا کرے گا. فرمایا یشہد علی, اللہ ایک گواہی دے گا اس بندے دی جڑے بندے نے اینو اس نظریے نہ چنیا ہویا کہ تو نفع نقصان دا مالک نے, گواہی دے گا اور حق دے اندر گواہی دے گا, شہادت دے گا, سفارش کرے گا اللہ اس کو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے. اس نظریے نا حجر اسود نو چمنا ہے. اور حجر اسود نو چمیا اس طرح کر کے طواف شروع کر دیتا ہے. ایک چکر, دو چکر, پہلے چکر دی دعا, دوسرے چکر دی دعا, جنیاں دعاواں بڑھائی جاؤ گے انہیں چکر آئی جان گے. کوئی دعا نہیں, چکرانی کوئی دعا نہیں, جڑا مرضی قرآن پڑھی جاؤ یا اے پڑھی جاؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی خاص دعا نہیں, کتاباں چھپیاں نے, پہلے چکر دی دعا اے آ, دوسرے چکر دی دعا اے آ, تیسرے چکر دی دعا اے آ. میں کہا تو اور نہ دس دیا اب کچھ سال لا لو, سال ڈیڑھ سال پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے. اتنے نا ایک بابے نے پوچھا بندے نے اپنے پیچھے 20 سال 20 صاحب مجھے کچھ نہیں آتا, وہاں دا قرآن بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, نہ قرآن آتا. انہیں آکھا اتنے بیگ نہ بابے نے بڑا کٹی جا, تیرا اللہ آج قبول کر دے. انہیں بغض سکے بدے نے اللہ دی قسم کدی نیڑے تے آ کے دو. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے. نیڑے تے آؤ, پو تے صحیح توڑ, دعوت تے غور تے کرو. اسی آنے ساڑھے پیو دی گل ہوئے محبوب دے مقابلے چاہتے تو پیو کڑے ایک کی لکھاں پیو اور اللہ دی قسمیں کہ دیوار تے دے گل مارا گے محبوب دی گل ترجیح دینا گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے انہیں اتمام کر کے ڈیا نا ان مقام ابراہیم تے نے 2 نفر بڑھے. اس دوران یہ زبان ہو گئی ہے آنکھاں ان مات پڑھ, بلکہ چلو میں ترتیب نہ بیان کرتا ہوں. زمزم پین لگا ہے پانی, ایک ہی پانی ہے, ایک کوئی پانی آب شفا ہے کائنات کے اندر, اور کوئی پانی آب شفا نہیں. آنے ساڑھے او فلاں کون جو لے ہو نا پانی بزرگاں اتنے ناتے سان اتنے لے ہو دے شفا مل جاندی ہے. سوال قلندر دا آج بھی کسی بیٹھا ہونا ہے جڑا مشرق اللہ پاک کو ہمیں ذلیل کر کے مارتا ہے. کٹرا پانی بھر کے لئی ہوندی وہاں ماندی ہے دے اللہ نے شفا رکھی. شفا کوئی نہیں ہے. ایک حدیث دے مطابق ایک پانی کی شفا ہے, وہ پانی آب زمزم دا پانی. محبوب نے فرمایا ایک خوراک دا بھی کلام کم دیندا ہے اور پیاس کو بجھاؤن دا بھی کم دیندا ہے. آب شفا پانی انہوں نے زمزم پیتا ہے. پین تو بعد اس دورانی اذان ہو گئی ہے, اذان ہوئی نا آنا تو آنا دیتا ہے. انہاں اللہ اکبر تو اذان شروع کر دیتے نا, صلاۃ کوئی نہیں جب پڑی, اللہ اکبر تو شروع ہو گئی ہے. یہ کوئی پاکستان ہے جتوں جرا دل کر رہا ہے, جتنوں پڑھ دے اسلام مروڑا دے کے ادھروں شروع کر دینا ہے. اس نبی پاک کا نام بھی لین گے, نام تو لین گے نبی پاک کا, لیکن سبت تے کار اللہ اکبر تو دا کیوں بھئی جڑے کر کے آئے ہو ہاں چمرا اذان اتوں نہیں شروع ہوتی. سارا کوئی ویخ آندے ہو پھر آگے اتنے آندے برادری نہیں مانتی. ہائے افسوس نہیں, حق دیکھ کے بھی تو آنا برادری نہیں مانتی ہے. اللہ نے برکت بھی رکھی ہے اس گھر دے اندر, میں ہدایت بھی رکھی ہے. ہن اذان تو کم شروع ہو گئے, بھابی نے نام بھی لین گے نبی پاک دا. چلتے صحیح اگے ذرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک کا نام آیا ہے, اللہ پہلے کیوں نہیں نام لیا؟ پڑھو نا کلمہ, کلمہ پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
کلمہ اتنا پڑھو محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، پہلے نبی پاک کا نام لو پھر اللہ، نہیں نہیں میں نہیں ہو سکتا، کلمہ تے لا الہ الا اللہ پڑھے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جے کلمے دے اندر رب دا پہلا نام ہے پھر اذان کی رب دا پہلا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہن اذان ہو گئی نا پوری، تھوڑی دیر لگی ہے نا. آگے امام کعبہ آئے نے، امام کعبہ نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے، ایتھے کئیاں بدوے دیتے انہاں پیچھے نماز نہیں ہوندی، تسی واش روم وچ ٹائم کڈ لو. افسوس نہیں جڑا ایتھوں جا کے اوتھے نماز نہیں ہوندی، ویسے رب نے فسائے چنگے نے. اللہ نے آکھیا وہابیاں دے کول جے کہ تسی جا کے حج نہیں کرو گے اسی تہاڈا حج قبول ہی نہیں کرنا. اللہ نے امامت تے مہر لا دتی ہے، حقانیت تے مہر لا دتی ہے. اور میں اپنے گھر چ وڑنا اونوں پسند کردا ہے جڑا مینوں پسند ہے. رب اپنے گھر چ مسلط کھلارنا اونوں پسند کردا ہے جڑا رب نوں پسند ہے، جڑا رب نوں پسند ہے. سوچ میرے ویر، تدبر کر، غور کر. اللہ تینوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، اللہ مدینہ رسول دی حاضری نصیب فرما. تو اپنی آنکھاں نے جا کے ویکھیا اللہ دی قسم ہے اساں تے ترسدے ہیں اج تک یا اللہ سانوں بھی حاضری نصیب فرما. گل لیا اے ہن ویل نال ویل دا سارا کچھ تکبیر شروع ہوئی نا، نال دے نوجوان مار کہندا ادھی ادھی تکبیر کہی جاندے نے، پوری نہیں آندے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ، اے بڑی جاندے نے ادھی ادھی تکبیر کہی جاندے نے. اللہ نے اے چ ہدایت ہے، ایتھے ہدایت ہے، ایتھے برکت ہے. لے برکت لینا لیا کفن جڑا ہے او کعبے نال لپیٹن ماریا، اے جناب کعبے دے نال ہاتھ مرنا لیا، سینے لان والیا. ہن ہدایت ملدی ہے نک کیوں وٹن لیا، منہ کیوں وٹن لیا؟ ہدایت تو ہاتھ تینوں ہدایت ملے، ہدایت لے ہن ادھی ادھی تکبیر کہی جاندی. اور سن لو اے انہاں نہیں آکھی یا اے لوگ کہندے نے بعد جی انہاں دا قبضہ ہے ایتھے. نبی علیہ السلام دے دور چ کسے وہابی دا قبضہ کوئی نہیں سی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عام امامت سی. سیدنا بلال نے جدوں اذان آکھیے قاری گان آکھیے قاری گان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ جدا سی آکھدے ہیں ایویں اذان آکھیے تے قاری تکبیر کہی ہے. ساری زندگی بلال نے قاری تکبیر آکھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. بخاری دے الفاظ گواہ نے نبی علیہ السلام نے جان تو بعد صحیح اور بخاری لکھی گئی ہے. اور آج 1400 سال لنگ گئے نے اور عام جڑے نے گواہ نے اس بات. اور ایک اور کنوا دی سناواں جڑی کدی نہیں سنی ہے، آسان تو سنی ہے ساتھیاں نے لیکن ایک گل یاد رکھ لو. ترکیب والی اذان دوہری اذان ابو معذورہ نو نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے. اے پھر کدی صحیح دی تفصیل بیان کران گے. بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے تکبیر سنگل ہوئی ہے آڑا ٹوالا دیکھتا ہے. ہن نہ ادھا کھڑا ہے، ایک او کھڑا ہے، دوجا او کھڑا ہے، تیجا او کھڑا ہے. امام صاحب نے استووا او سیدھے ہو جاؤ نال لگ کے کھلو. یہ آڑا ٹوالا ویدا دا پتہ نہیں کی جاندے نے سمجھ نہیں آتی. امام کعبہ نے استووا واعتدلوا اقیموا او سیدھے ہو جاؤ پیراں نال پیر ملا لو. تانوں پاکستان وہابی کہندے رہے نے پیراں نال پلائے پیر بلانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت. امام کعبہ بولدے نے نہیں جی یار دور دی گل کیا کھولو نیٹ تسی نمازاں موجود نہیں سنو تانوں پتہ لگے. امام کعبہ نے سیدھے ہو جاؤ پیراں نال پیر ملا لو جڑ کے کھلو جاؤ ایویں جڑ جاؤ جویں اس دیوار نال چونا جڑیا ہے ایویں جڑ کے کھلونا ہے. جدہ جدہ تسی جڑنا چھڑ دیو گے اوویں اوویں اللہ تہاڈے دلاں وچ نفرتاں پا دے گا ایک دوسرے دے بارے. اج نفرتاں دی وجہ ہی ہے ادھیاں پڑھی کوئی نہیں ادھیاں پڑھی ہے تو انہاں نے کوئی نہیں پیار ملائے جے ملائے نے او بھی سیدھے کر کے نہیں. نفرتاں عداوتاں دی وجہ ہی ہے جدوں نبی دی سنت نو حدیث نو چھڑیے پھر اللہ دی قسم انجام تو سوا اور کوئی انجام. سیدھیاں کر کے ہن شروع کیتی ہے نماز شروع ہو گئی ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھ کے نا بڑا سوال کہن تو بعد تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی. یہ ہن ویندا ہے مولوی صاحب چپ کر کے پتہ نہیں بھول گئے پتہ نہیں بھول گئے نے نہیں بھولے نہیں. میں دسدا حدیث تے عمل کر رہے نے جنہاں فاتحہ کوئی نہیں پڑھی امام وچوں فاتحہ پڑھ لو میں تانوں ٹائم دے رہا تے فاتحہ پڑھ لو. ایتھے آندے نے امام دی مقتدی دی امام نے پڑھ لی مقتدی دی کافی ہو گئی ہے فاتحہ ٹائم دے کے دسیا ہے. اور حدیث بھی آندی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ
اس بندے دی نماز نہیں جس نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں. ٹائم دیتا ہے امام کعبہ نے بلا ظالم دی بات ہے نا تے جدوں آمین دی بات آئی تے کوئی ڈر گیا پتہ نہیں کی بنیا انہاں نوں دے جناب گونج ہی گئی ہے پوری مسجد. اے امام کعبہ نہیں آمین آکی ہے محمد رسول اللہ نے آمین آکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دور نے اندر آکی گئی ہے اسے غور کرو. فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تعمینه تعمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. امام کائنات جناب محمد ذرا پیار نہ بولو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو امام آمین آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آگے پھر تسی آمین امام کہے تے آمین آکھنی ہے تے جدو تسی آمین آکھنی ہے جیدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ موافقت کر گئی اللہ دے صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا. صاحب کا گناہ معاف ہو گئے نے. جے ایویں سمجھ نہیں آئی بخاری دے اندر ایک قول تے دسنا چاہنا عطا بن ابی رباح آدھے میں نماز پڑھی امان بن زبیر عبداللہ بن زبیر دے پیچھے عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے نے دوتے نے سیدنا صدیق دے نماز پڑھا رہے نے. فرمایا میں نماز پڑھی ہے جدوں نہ فلسطین آکھیا انہاں آمین آکھیا پچھوں مقتدیاں نے آمین آکھیا مسجد کے اندر لرزاں طاری ہو گیا للجلے لفظ بولے گئے نے طاری ہو گیا. آمین اچھی کہا نبی دی سنت یاد رکھ لیجئے. اللہ نے تائیں آکھیا ہے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ پاک نے برکت بھی رکھی ہے تے ہدایت بھی رکھی ہے تے اللہ پاک برکت انہوں دے گا ایک دی لاکھ انہوں عطا کرے گا جڑا سنت دے مطابق کرے گا جڑا سنت دے مطابق پڑھے گا. نہیں تے نہ سفر کیتا بھی کم نہیں آیا آئے گا. دعا کرنا میں دعا کرنا چاہنا وا اللہ مدد ہوئی ہے سکدیاں نو جو کی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیریاں پان نو جی کردا. اللہ مدد ہوئی ہے سکھدیاں نو جو کی سانگ بنان نو جی کردا. تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در تے رکھ رکھ میں سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لک بندی اوتے عمرن گان نو جی کردا. آنا ذرا میرے پیرا ہدایت لے لا. قرآن کی کہہ رہا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی 14 سپارہ جہاں تے ترجمہ پڑھی نا اللہ پاک نے فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی برکت لینا برکت حاصل کی دیو بیت اللہ میں چمٹ کے برکت حاصل کی دیو زمزم کا پانی پی کے برکت حاصل کی دیو. یاد رکھ لے ایوی گل جڑا ہے مخاطب تیرے ذہن چوں کڈ دینا چاہنا وا اوتے جناب احرام زمزم وچ ڈوب کے کردے نے تے گھر لے کے آندے نے آ کے کی آندے نے اے کہ مینوں ایدے وچ تسی دفنا دینا ہے. یاد رکھ لے جے تینوں اللہ نے ہدایت نہ دتی ہوئی تیرا کیتا صحیح نہ ہویا عمل صحیح نہ ہوئے پھر زمزم کی کعبے دے خلاف دے اندر بھی تینوں دے دیتا جائے گا پر بخشش نہیں ہونی. بخشش تاں ہونی ہے جے تیرے عمل چنگے ہوئے بخشش تاں ہونی ہے جے تینوں اللہ پاک نے ہدایت دی بخشش تاں ہونی ہے جے تیرا عقیدہ صحیح ہویا. آیا پھر عقیدہ صحیح کر لے ہن ایتھوں نکلنا ہے دو رکعتاں پڑھدا ہے مقام ابراہیم تے نبی دی سنت تے عمل کردا ہے نکل کے ہن صفا مروا دی سعی کردا ہے. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر. اے قرآن دی آیت پڑھدا ہے اتنا
جناب صفا تو مروا ایک چکر مروا تو صفا دوسرا چکر ہے میں 7 چکر کرتا ہے تے 7 چکر کڈن تو بعد ہن جناب اعلان ہوندا چلو جی میدان عرفات کے اندر چلو سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے یوم عرفہ دے دن اللہ پاک اس دن تو علاوہ کدی بھی اینے زیادہ بندیاں جہنم تو آزاد نہیں کرتا جس جنے بندے یوم عرفہ والے دن اللہ جہنم تو آزاد کرتا ہے یہ سارے چکے نے ہاتھ چکے نے اللہ کو منگدے نے وہ منظر مکرام ہوئے گا میں تو سننے والے کو سنیا اندر بڑے بڑے پتھر دے لوتے زاروں قطار آنسو بہاتے نے میں اپنے ہاتھ چھک لیندے نے اپنی زندگی دیاں سیاکاریاں خطاکار بدکاریاں سامنے رب دے رہتے اللہ سیاہ دل لے کے آئے ہاں اللہ سیاہ وجود لے کے آئے ہاں اپنی رحمت فرما دے اوتے جناب رو رہے نے کوئی التجا کر رہے کوئی التجا کر رہے آئے ان زور دی نماز جڑی ہو نہیں پڑھی تے اثر دے نیڑے جا کے ان زور دے اثر دی نماز اکٹھی کر لئیے اے بھی دعوت تواڈے سامنے آ ایتھے جناب پتہ کی ہوندا ہے زور دا ٹائم ہو گیا میں گڈی روکے سی نماز پڑھ لئی دو نمازاں اکٹھیاں کر لو نبی پاک دی سنت ہے اچھا اے تسی کتھوں لیندی ہے سنت ہے سنت کوئی نہیں اسی تے اپنے ٹائم تے پڑھنی ایتھے اللہ نے سنت تے عمل کروایا ہے فرمایا 2 اکٹھیاں کر لے نبی علیہ السلام نے اللہ دی قسمیں دین سوکھا ہی بڑا ہے اسی مولویاں اوکھا کر چھڑے دین اوکھا مولویاں کیتا ہے جے صبر کرنا ہے تو پتہ میری اثر دی لیٹ ہو جانی ہے پھر زور اثر کہتے اکٹھی کر لو جے تسی صبر شروع کر دیتا ہے زور نہ کی تو پتہ میں اثر تے فلان جگہ پہنچ جاؤں گا اوتھے جا کے زور دی اثر نال بنا لو سفر اندر 2 رکعتاں پڑھ لو یہ نبی پاک دا طریقہ ہے عرفات دے دن یہی کام ہوندا ہے یہ سنت تے عمل ہوندا ہے آج پاکستان دی سر زمین تے اگر کوئی اس حدیث تے عمل کردا ہے آج حدیث کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا اے تو جناب آگے چلے نے مزدلفہ کی طرف گئے نے اوتھے جا کے مغرب دی نماز کوئی نہیں پڑھی مغرب دی نماز عشاء دے نال کر کے پڑھی ہن لیٹ کیتی ایتھے پہلے پڑھا لی اوتھے لیٹ کرا لی دسیا ہے دونوں طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملتے ہیں میرے بھائی اے میں مختصر جڑا ہے تیرے سامنے گوش گزار کیتیاں نے باتاں اللہ پاک نے فرمایا قرآن دا فیصلہ جھوٹ نہیں ہو سکتا غلط نہیں ہو سکتا اللہ نے قرآن کا کہا ببکتا مبارکن وہدن برکت ہدایت جے برکت دین کے آئے ہدایت بھی رکھ ہدایت کو مد نظر رکھ لے ہدایت کو سامنے رکھ لے اذان کس طرح ہوتی ہے اقامت کس طرح ہوتی ہے نماز کس طرح ہوتی ہے حجر اسود کے بارے تیرا عقیدہ نظریہ کی ہونا چاہیے زمزم کے بارے تیرا عقیدہ نظریہ کی ہونا چاہیے تیرا حج کس جگہ تے ہوئے گا یہ ساری باتاں سامنے رکھ کے ان سور کیڑا ایسا بندہ ہے کیڑی ایسی جماعت ہے کیڑا ایسا فرقہ ہے جڑا پڑھ کے پاکستان دے اندر بالکل منوان وہی عمل کرتا ہے جڑا بیت اللہ اندر کیتا جاندا ہے اور بیت اللہ والے بھی او عمل کرتے ہیں جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے اسی بھی عمل تا کرتے ہیں اسی جناب کسی دے مقلد نہیں اسی بات دوستی مانتے ہیں جڑی نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے اور نبی پاک دی بات مانتے ہیں قرآن دی مانتے ہیں حدیث دی بات مانتے ہیں یہی دعوت تے میں فکر دیاں گا آج کے جان والے تواڈے عزیز و اقارب انہاں نوں فون کیجئے انہاں نوں کہو دیکھیے متلاشی ہدایت دیو برکت دے متلاشی ہو ہدایت بھی ویکھ کے آجے سانوں بھی گواہی دے آجے سانوں بھی دسیا جے کیڑی ہدایت جڑی اوتھے بیان ہوئی ہے کیڑی ہدایت جڑی اوتھوں ملدی ہے یہ ساری چیزاں مدے نظر رکھو حج بھی کیتی جاندے ہو عمرہ بھی کیتی جاندے ہو لیکن اپنے پیو دادے دی نماز چھڈن نوں تیار نہیں اپنے پیو دادے دا عقیدہ چھڈن نوں تیار نہیں کوئی فائدہ نہیں اگر اے تسی اوہی نظریہ عقیدہ لے کے آ جاؤ فائدہ تاں ہے جے ہدایت تسی اوتھوں لے کے آؤ ہدایت لے کے آنا تہاڈا کام ہے برکات دا نزول فرما دینا رب العالمین دا کام اللہ سانوں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ